عزیزان گرامی، آج کی گفتگو ایک نہایت ہی اصلاحی اور اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انسان کا جو وجود بنایا ہے، جو جسم بنایا ہے، اس جسم کے اندر، اس وجود کے اندر اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے جس کا نام ہے دل. اور جسم کے اندر دل ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ جو اگر صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر دل بیمار ہو جائے تو پھر پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور اس دل کے اندر ہی جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں. امن اور شر یہ بھی اس دل کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے. نیکی اور بدی کی سوچ یہ بھی اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اگر قلبی احساس یعنی دل کے اندر جو احساس ہے اس کا رخ اچھائی، امن اور نیک امور کی طرف، اچھے اعمال کی طرف ہو جائے تو پھر ایسا دل رکھنے والا انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. لیکن اگر اس دل کے اندر شر، فساد، برائی اور بدی کی سوچ پیدا ہو جائے تو یہ انسان کو ذہنی طور پر بھی بے سکون، بے چین اور بے قرار کر دیتی ہے. اور دل کے ہاتھوں ذہنی طور پر بے سکون اور بے قرار ہونے والا انسان معاشرے کا امن اور سکون تباہ کرنے پر تل جاتا ہے. یعنی بندے کے جسم کے اندر جو دل ہے، اگر اس کے اندر مثبت احساس پیدا ہوں تو پھر انسان کی شخصیت بھی اچھی ہوتی ہے، انسان کی شخصیت پر مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں اور وہ انسان معاشرے کے لیے ایک امن کا پیغام لے کر آتا ہے. لیکن اگر اس دل کے اندر برے خیالات پیدا ہوں، اس دل کے اندر گناہ، فساد اور شر پیدا ہو تو پھر ایسا انسان معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، احادیث طیبات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اگر دل ٹھیک ہو تو پھر بندے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. اور اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو جسمانی لحاظ سے بھی بندے کا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی بندے کا جسم بیمار ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا آگاہ رہو، خبردار رہو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا یہ اگر درست ہو گیا، یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم درست ہو جائے گا، پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد کلو، فرمایا اگر یہ خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، تو پھر پورا جسم جو ہے وہ فساد کے اندر، بگاڑ کے اندر آ جائے گا۔ اور فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، فرمایا آگاہ رہو وہ بندے کا دل ہے۔ دل ٹھیک ہے تو بندے کا جسم ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو بندے کا جسم جو ہے وہ بھی خراب ہے۔ جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو جس انسان کو دل کی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ خوراک کے اندر ایسی خوراک استعمال کرنا، ایسی غذا استعمال کرنا کہ جس کے اندر کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو، تو وہ دل کی بیماری کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کا دل بیمار ہوتا ہے۔ کبھی اس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بنتا ہے، کبھی اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بنتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو دل کی شریانیں ہیں اس کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے، شریانیں سکڑتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں، یا کبھی کبھار بند ہو کر بندے کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، بندہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ درد دل پیدا ہو جاتا ہے، دل کے مقام پر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، جس کو انجائنا کہتے ہیں۔ یعنی دل بیمار ہوا تو اس کے جسم میں مزید بیماریاں جو ہیں وہ رونما ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دل کی بیماری کی وجہ سے اس کا جسم صحیح طور پر کام نہیں کرتا، اور وہ طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے جسمانی طور پر دل بیمار ہو تو اس کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے وہ تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ جسم کی دل کی بیماری، اور ایک ہوتا ہے دل کی روحانی بیماری۔ دل روحانی طور پر بھی بیمار ہو جائے تو پھر بھی بندے کا جسم جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، پھر وہ روحانی اعتبار سے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماریاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ اس نقطے کو صاف کر دیتا ہے، دل پھر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ توبہ نہیں کرتا، تو پھر ایک گناہ کیا، ایک نقطہ، پھر گناہ کیا، پھر نقطہ، پھر گناہ کیا، پھر نقطہ، اسی طرح کرتے کرتے اس کا دل مکمل طور پر سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ جب مکمل طور پر دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کو اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ نہیں رہتی، پھر اس کو گناہ لگتا ہی نہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، ایک مرتبہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اس کا ضمیر کہتا ہے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ۔ اگر تو وہ ضمیر کی بات سن لیتا ہے، اندر سے اٹھنے والی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے اور گناہ کر کہتا ہے اچھا کوئی نہیں، گناہ ہو گیا نا، خیر ہے، تو پھر جب وہ آواز ضمیر کو دباتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کو ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، لیکن وہ ضمیر کی بات نہیں سنتا۔ ضمیر کیا ہے؟ بندے کے اندر جو ایک احساس ہوتا ہے نیکی والا، دوسرا گناہ کرتا ہے، ضمیر اس کو پھر جھنجھوڑتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن جب وہ معافی نہیں مانگتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کا ضمیر بھی اس کو منع کرنا چھوڑ دیتا ہے، بھئی میری بات سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، پھر وہ گناہ کی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایک ایسا وقت آتا ہے پھر اس کو گناہ لگتا ہی نہیں، پھر اس کو گناہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے۔
تو پھر اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیاہ دل ہو جائے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کیا جائے، صاف کیا جائے تو نیچے سے پھر وہ لوہا صاف ستھرا نکل آتا ہے۔ فرمایا دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کا، فرمایا اس زنگ کو دور کرنے کے لیے علاج کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا۔ تو دل جو ہے وہ روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے۔ روحانی طور پر اگر دل بیمار ہو تو اس دل کی وجہ سے جو بندے کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا؟ سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے اندر تکبر کا پیدا ہو جانا۔ جب دل کے اندر خوف خدا نہیں رہتا، جب دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہتا، جب دل کے اندر اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں رہتی، تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر خیال کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر خیال کرنا، یہ ہے تکبر۔ یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ سمجھنا، اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھنا، یہ تکبر۔ اور جب تکبر بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ پھر اللہ اس بندے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، 24واں بات۔ اللہ فرماتا ہے جس دل کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ تکبر ایک سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو سنیں اور سمجھیں کہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے انسان کہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، فرمایا جس شخص کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب رائی کا دانہ آپ سمجھتے ہیں کتنا ہوتا ہے، معمولی سا۔ فرمایا جس شخص کے دل کے اندر ایک معمولی سا بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ، الٹے منہ کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ ہے تکبر کی سزا، کہ جس کے دل میں معمولی سا تکبر پیدا ہو، تو پھر یہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ اور یہ معمولی سا بھی بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سنا، فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اس کو اوندے منہ پٹھیاں کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے، نمرود، فرعون، حامان، قارون، یہ کیا تھے؟ بادشاہ تھے، دولت مند تھے، لیکن
اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ان کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی۔ دوسری مخلوقات کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین یعقوب الحاکمین نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ تکبر سے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا، اس بیماری کا جو تکبر کی بیماری ہے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواضعوا، عاجزی اختیار کرو۔ تکبر سے بچنا چاہتے ہو تو عاجزی ساری جو ہے اس کو اختیار کرو۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ وجالس المساکین، فرمایا مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ماڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کمزور لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ لیکن آج ہم کسی ماڑے کو، کسی غریب کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، اور تم پرا ہو کے بھائی یار، کوئی امیر ہو، ہاؤ چودھری صاحب، ملک صاحب، فلانا صاحب۔ یہ تکبر ہے جو اپنے سے کمزور لوگ ہیں ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر سے بچنا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ فرمایا تواضعوا، عاجزی انکساری اختیار کو۔ اللہ نے جتنا بھی مرتبہ دیا دنیا کے اندر، لیکن تمہارے دل کے اندر تکبر نہیں، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ کیسے آئے گی؟ فرمایا وجالس المساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ماڑے لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے، تمہارے دل سے تکبر ختم ہوگا، اور نتیجتاً تکونوا من کبراء اللہ، اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا، اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ تم بظاہر دنیا کے اندر بڑے ہو کر، مرتبے والے ہو کر، دولت مند ہو کر، عہدے والے ہو کر، تمہارا دل میں تکبر نہ پیدا ہو، عاجزی اور انکساری ہو، غریبوں کے ساتھ محبت ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ اور وَتَخْرُجُونَ مِنَ الْكِبَرِ، اللہ تمہارے دل سے تکبر کو نکال دے گا۔ تو یہ تکبر ایسی بیماری ہے جو بندے کو جہنم کے اندر لے جائے گی، اور جس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے گی، تکبر ختم ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام جو ہے اس بندے کا بلند ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی انکساری اختیار کی، من تواضع لأخیہ المسلم، فرمایا مسلمان بھائی کے لیے عاجزی انکساری اختیار کی، اس کے سامنے تکبر نہیں کیا، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کی ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس بندے کو بلندیاں عطا فرما دے۔ اور وَمَنِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھایا اور خود اس پر بلندی اختیار کی، خود تکبر اختیار کیا، خود کو بڑا سمجھا اور مسلمان بھائی کو کمزور اور نیچا دکھانے کی کوشش کی، وَمَنِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللَّهُ، فرمایا اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ تو یہ ایک بیماری ہے دل کی، تکبر، جو اتنا بڑا نقصان دیتی ہے کہ بندے کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور دوسری بیماری جو علماء نے بیان فرمائی دل کی، ایک تکبر، دوسری فرمایا حسد۔ حسد بندے کے دل میں پیدا ہونا، یہ بھی دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی بندے کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ کوئی نعمت ہو تو بندے دوسرے کے دل میں ہو، یار اینوے کیوں لگے،
اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہے حسد، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی پر اللہ کے انعام کو دیکھ کر دل کے اندر کڑنا، دل کے اندر جو ہے یہ خیال پیدا کرنا کہ یہ اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی یہ چیز، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رب العالمین حکم الحاکمین اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر حسد جو ہے یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، فرمایا حسد بندے کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بندہ بظاہر بڑا نیکوکار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، لیکن دل میں اگر حسد پیدا ہوگا، حسد اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ آقا نے فرمایا ایسے حسد نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی کو آگ کے اندر جلائیں، جب وہ جلے گی اس کی کیفیت، اس کی شکل ویسی رہے گی، لیکن وہ جل کر کوئلہ بن جائے گا۔ فرمایا بظاہر بندہ ویسے کا ویسا نظر آئے گا، لیکن حسد اندر دل کے اندر پیدا ہو گیا، فرمایا وہ ویسے کا ویسا انسان اندر سے خالی ہو چکا ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حسد، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا، شیطان کو کہا اور تمام فرشتوں کو جب حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ حسد کی وجہ سے کہ میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا، میں نے اتنی عبادت کی، اپنی عبادت پر غرور اور گھمنڈ کر کے حضرت آدم کا حسد دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا، میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ اور زمین کے اندر جب حابیل اور قابیل کی قربانیاں ہوئیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، تو اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وہ بھی حسد کی وجہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے، زمین پر بھی پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو حسد یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ فلق کو پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو حسد بھی دل کی ایسی بیماری ہے کہ جو بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد، فرمایا بندے کے سینے کے اندر دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع فی جوف عبد، فرمایا بندے کے سینے کے اندر دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ فرمایا الایمان والحسد، فرمایا ایمان بھی بندے کے دل کے اندر اور حسد بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا اس کے دل کے اندر حسد ہوگا پھر ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان دل کے اندر ہوگا پھر بندے کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ لا یجتمع، فرمایا کبھی جمع نہیں ہو سکتی کہ بندہ ایماندار بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، اور پھر دوسروں سے حسد کرتا پھرے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو بندے کے دل کو ایمان سے خالی کر، جب حسد آ جائے گا پھر ایمان نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے بخاری کے اندر، فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھا کرو ایک دوسرے کے دل کے اندر، اور فرمایا ولا تدابروا، غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کی، اور آگے فرمایا وکونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ یعنی جو بھائی ہوتا ہے، چاہے وہ رشتے کے لحاظ سے بھائی ہو یا کلمے کے لحاظ سے بھائی ہو، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے بھی تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا، تو فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ جب بھائی بھائی بنو گے تمہارے اندر پھر ایک دوسرے کا حسد بھی نہیں ہوگا، بغض بھی نہیں ہوگا، تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرو گے۔ تو فرمایا اس حسد کو دل سے نکالو۔ اور حسد کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج تو ہے نا کہ بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے، حسد کا علاج بھی ہے
حسد کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی عطا پر راضی ہو جانا، یہ حسد کا علاج ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہے دوسرے کے پاس زیادہ ہے، تو یہ سمجھے کہ اللہ کی یہ تقسیم ہے، اللہ نے اس کو زیادہ عطا کیا، مجھے تھوڑا عطا کیا ہے، میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں۔ میرے دل میں اس کا حسد پیدا نہ ہو کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، یہ مشکل کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم اگر اس کو اختیار کر لیں کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، بہت سادہ سا اصول ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ میرے بھائی کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں سمجھوں اللہ کی یہ تقسیم ہے، اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے، مجھے موٹر سائیکل دی ہے۔ یہ حسد نہ پیدا ہو کہ اس کے پاس گاڑی نہ ہوتی، میرے پاس گاڑی ہوتی، یہ حسد ہے۔ ایک کھاتا پیتا ہے، دوسرا وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ حسد پیدا نہ ہو کہ اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے۔ تو حسد بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے، بری بیماری ہے، جو بندے کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مال اور دولت کی ہوس بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ بھی دل کی بیماری۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ مال کی محبت، مطلقاً مال کی محبت گناہ نہیں، مطلقاً مال کی محبت گناہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں مال کی محبت، ظاہر بات ہے انسان دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، دولت ضروری ہے اس کے لیے، مال ضروری ہے اس کے لیے زندگی کی گزارنے کے لیے، ظاہر بات اس نے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے، مال ہوگا، دولت ہوگی، پیسے ہوں گے تو کام چلے گا۔ تو مطلقاً مال کی محبت گناہ نہیں، لیکن ایسی مال کی محبت جس کی وجہ سے اللہ کی محبت دل سے نکل جائے وہ گناہ، اللہ کی محبت دل سے نکل جائے، دل کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ مال دولت، کیسے میں مال کماؤں، کیسے میں اکٹھا کروں، اللہ کو بھلا بیٹھے۔ رب العالمین حکم الحاکم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا یہ تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اگر بندہ دولت کی، مال کی محبت، مال کی ہوس، مال کی ہرس کے اندر اپنے رب سے غافل ہو گیا، پھر وہ مال اس کے لیے نقصان دہ، پھر وہ مال کی محبت جو ہے وہ نقصان دہ ہے، پھر وہ بیماری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین حکم الحاکمین کے فرامین کو دیکھیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، فرمایا مال کی محبت دل سے نکالنے کا علاج یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم اس کو غریبوں، حقداروں، مسکینوں کے اندر تقسیم کرو، اس کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ۔ جس کا حق اللہ نے، غریبوں کا حق اس کے اندر رکھا، مسکینوں کا حق اس کے اندر رکھا، رشتہ داروں کا حق اس کے اندر رکھا، وہ حق والوں کا حق ادا کرو، اس مال میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو پھر تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے، پھر مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک ہو گیا تکبر، ایک ہو گیا حسد، اور تیسرا ہو گیا مال اور دولت کی ہوس اور ہرس، دل کی بیماری۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ علماء کرام نے جو فرمایا کہ چوتھے نمبر پر جو دل کی بیماری روحانی طور پر وہ ہے ریاکاری، نمود و نمائش، دکھاوا کرنا، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ نمائش کی خاطر، شہرت کی خاطر کو اچھا کام کرنا اور کر کے پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ ریاکاری سے انسان کا بڑے سے بڑا عمل جو ہے، بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ بھی ضائع ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب بندے کے کتنا بڑا عمل کرنا کیوں نہ ہو،
لیکن اگر وہ اس کے اندر ریاکاری آ گئی، اس کے اندر دکھاوا آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، جس کی آج ہمارے اندر یہ بہت کثرت ہے، بیماری ہے۔ ہم نے کسی غریب کو 100 روپیہ بھی دینا ہونا، اس کی بھی تصویر بنا کر فیس بک پہ ڈالتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں کو 100 روپیہ دیا، فلاں کو ہم نے آٹا دیا۔ یہ بھی بیماری ہے، اور اس کا نقصان کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر اور کوئی خوف نہیں ہے، اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، ایک چیز کا مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، ایک چیز کا ڈر ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز؟ فرمایا الشرک الاصغر، شرک اصغر پیدا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریاء، فرمایا وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اعمال کے اندر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، اب بظاہر تو اس نے بڑے اعمال کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، جب قیامت والے دن رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقال لمن یفعل ذالک اذا جاء الناس باعمالہم، فرمایا ریاکار جو قیامت والے دن اپنی نیکیوں کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، آئے گا، تو رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے گا اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون، اللہ فرمائے گا جا یہ نیکیاں ان کے پاس لے کے جا جن کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے گا جا لے جا ان کے پاس جن کے لیے کرتا رہا یہ نیکیاں، جن کو دکھانے کے لیے کرتا رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کرتا رہا کہ لوگ کہیں یہ بڑا نیکوکار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا جو ہے وہ یہ عالم ہے، بڑا سخی ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے تو کرتا رہا، میرے پاس نہ لے کے آ۔ اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون، فرمایا ان کے پاس لے جا جن کے لیے کیا کرتا تھا، اور فَاطْلُبُوا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، جا ان سے ان کا اجر و ثواب طلب کر، جن کے لیے کی ہیں ان کی طرف لے جا، ان سے اس کا اجر و ثواب طلب کر۔ تو پھر یہ ریاکاری کتنا بڑا نقصان ہوگا انسان کا، بندہ مومن کا، مسلمان کا، کہ عمل بھی نیک کرے، عمل بھی صالح کرے، اچھے عمل کرے، نیکیوں کا ڈھیر ہو، نیکیوں کا ذخیرہ ہو، نیک اعمال کا، لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو نہ ملے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اللہ فرمائے گا جا میرے پاس نہ لے کر آ، ان کے طرف لے جا جن کے لیے کیا کرتا تھا، اور ان سے جا کے اجر و ثواب طلب کر۔ تو یہ ریاکاری یہ دل میں پیدا کرے کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور پانچویں چیز جو دل کی بیماری ہے وہ فرمایا بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا سمجھنا، برا خیال کرنا۔ یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا ایمان والو یہ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں خود سے ہی رائے قائم کر لینا، یہ بدگمانی کرنا، دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، برا سمجھنا، برا خیال کرنا، یعنی نیگیٹو سوچ جو ہے وہ رکھنا بندے اپنے ذہن کے اندر دوسرے کے بارے میں، پازیٹیو سوچ نہیں رکھنا، مثبت سوچ نہیں رکھنا کہ یہ بندہ پتہ نہیں اچھا ہوگا، پتہ نہیں نیک ہوگا، یہ نیک اعمال ہم سے زیادہ پتہ نہیں کرتا ہوگا، یہ ہے پازیٹیو سوچ، دوسرے کو اچھا سمجھنا۔ لیکن اگر نیگیٹو سوچ پیدا ہو جائے بندے کے اندر، دوسرے کے بارے میں بدگمانی، تو یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بدگمانی بعض اوقات ان بعض الظن اسم،
فرمایا یہ گناہ کے اندر چلی جاتی ہے. بندہ گناہ گار ہوتا ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کر کے. اور پھر چھٹی چیز فرمایا دنیا کی محبت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. فرمایا دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. جب دنیا کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، دل کو اطمینان ملے گا اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. تو یہ دل کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے بندے کا جسم روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے. یہ روحانی بیماریاں ہیں. تکبر کا پیدا ہو جانا، حسد کا پیدا ہو جانا، مال اور دولت کی حرص اور جو ہے ہوس وہ دل کے اندر پیدا ہو جانا، ریاکاری پیدا ہو جانا، بدگمانی دوسروں کے بارے میں پیدا ہونا، اور دنیا کی محبت حب دنیا پیدا ہونا. اگر ایسی بیماریاں بندے کے دل کے اندر پیدا ہوں تو پھر بندے کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ ان نیکیوں کو قبول نہیں کرتا اور پھر وہ بندہ جہنم کے گڑھے کے اندر چلا جاتا ہے، جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو ہم جس طرح اپنے دل کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں کہ دل کی ہمیں کوئی بیماری نہ لگے، ہم غذا میں بڑا احتیاط کرتے ہیں. ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر شوگر ہو گئی ہے میٹھا کھاؤ گے، شوگر ہوگا میٹھا چھوڑ دیتے. بلڈ پریشر ہو گیا فلاں چیز چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں. دل کے اندر تکلیف ہو گئی، انجائنا کی تکلیف ہو گئی، فلاں چیز چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ بیمار نہ ہو. تو اگر ہم اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ڈاکٹر کے کہنے پر کئی حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، تو پھر اس جسم کو روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی دل کی صفائی ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے بندے کا دل بیمار ہو اور بندے کا جسم روحانی طور پر بیمار ہو. رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی برائیوں سے، بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.